बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत से जुड़ी हुई खबरों और हालात हाज़रा पर प्रोग्राम के लिए आपका मेज़बान यूनुस पाठ हाज़िर है। एक तो हम आज बताएंगे कि सानिया बहावलनगर का वाक़या क्यों पेश आया, उसकी तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तो बना दी गई है। अब तक उसमें क्या जो नताइज हैं वो क्या आ सकते हैं, इसका जो अब रिज़ल्ट क्या आएगा, अदारे पर जो है इसके क्या असरात मुरतब होंगे। मुझे इस हवाले से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजज़ियाकार हैं जनाब अहमद फराज साहब, उनसे बातचीत करेंगे, जबकि स्टूडियो में मेरे साथ जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम अहमद फराज साहब से बात कर लेते हैं। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, तजज़ियाकार हैं, एक अरसे से वो क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पुलिस पर काम के वर्किंग के हवाले से वो गहरी नज़र रखते हैं। अहमद फराज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद फराज साहब, सानिया बहावलनगर के बाद पुलिस का मोराल जो है वो बज़ाहिर डाउन दिखाई देता है। जो तासरात पुलिस मुलाजमीन के हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। ये कह सकते हैं कि वाक़या एक ऐसा रूनमा हुआ है कि कोई इस पर बात भी नहीं करना चाहता। हुकूमत की भी बड़ी पुरस्रार खामोशी है, उन्हें चुप करा दिया गया है या क्या वजह है? खाली दोनों अदारों की जानब से एक जगह पे खड़े होकर पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने से कोई मोराल जो है इसका कोई बेहतर नहीं हुआ। बड़ी आपके सामने जो है वो पुलिस एक बेबसी की तस्वीर बनी हुई दिखाई दे रही है। ये सारे हालात इस तरफ दिखाई दे रहे हैं कि इसमें जो पंजाब पुलिस के कमांडर हैं वो भी तब्दील हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत का इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ भी अभी तक सामने नहीं आया मासवा इंक्वायरी के। तो ये सारे मामले को आप कैसे देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं? क्या ये कोई पुलिस का जो रवायती कल्चर है, जो रवाती उसका एक काम करने का तरीक़ाकार है, उसकी वजह से ये सब कुछ पेश आया है या कोई और वजह है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जी पुलिस का जो रवायती जो तरीकाकार है, जो कल्चर है, वो कभी भी वो है तब्दील नहीं हो सका। और आपकी बात का स्टार्ट में यही लूँगा। आज मेरे साथ मौजूद थे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ जब हमारी मीटिंग हुई है तो उनसे जब हमने सवाल किया, बल्कि आपने उनसे ये पूछा था कि बहावलपुर के वाक़े को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा जी भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है। आपको याद होगा मैंने इसका ये जवाब दिया था कि भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है। तो उनका जो जवाब था, मेरा ख्याल उस जवाब में उन्होंने इसको सारे मामले को उन्होंने गोलमोल करके ही उसका जवाब दिया है कि भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है। और मेरे ज़ाती ख्याल में देखें, हमारी पाक फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पुलिस को कुछ ख्याल करना चाहिए था। अगर वो किसी जवान के घर में घुसे थे तो उनका ये था कि उनका जो कमांडर थे या उनके जो एक पाक फौज का हमारे जो एक SOP है कि अगर किसी फौजी पर या किसी पर कोई इल्ज़ाम है तो उससे पहले उस इदारे को पूछा जाता है। ISPR है, बाकायदा वहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी का एक निज़ाम है, एक एहतसाब का निज़ाम है। वहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है कि जी आप पहले पूछ लें, आप पहले तफ्तीश करें, उसके बाद अपने बंदे को हमारे हवाले कर दें। लेकिन पुलिस ने ये प्रैक्टिस नहीं की। मेरे ख्याल में इस वाक़े का फौरी तौर पर DPO को चेंज होना चाहिए। देखिए, ये DPO की नालायकी है। नसीबुल्लाह खान जो है उनको ना किसी ने KP में लगाया था, ना उनको किसी ने बलूचिस्तान में लगाया। वो पाक पक्ष से जब चेंज हुए तो करप्शन पे चेंज हुए थे, आपको पता है? जी जी बिल्कुल सही। जो उन्होंने 302 के पर्चे में जो उन्होंने 109 के मुल्ज़मान को जो उन्होंने रिहा किया था, वो करप्शन की वजह से वहां से चेंज हुए थे। उनको तो KP के वो रहने वाले, सवाबी के वो रहने वाले, उनको तो KP में किसी ने DPO लगाया। तो इन हमारे मौजूदा IG साहब ने उनको इधर बहावलपुर का DPO लगा दिया। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में DPO को चेंज होना चाहिए। ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। देखें, वो जो वीडियोज हमने भी देखी हैं, वो वीडियोज में बज़ाहिर यही आ रहा है कि वो फौजियों वर्दियों में मलबूस हैं जवान। लेकिन ये जरूरत पेश क्यों आई? क्या वो वीडियो किसी ने देखी कि जिस तरह उन फौजी जवानों के घर में घुसकर पुलिस उनकी खवातीन के साथ जो सलूक किया है, जिस तरह डंडे मारे हैं, जिस तरह गालम गलोच। अच्छा अहमद फराज साहब, माफ़ी चाहते हैं आपकी बात काट रहे हैं। हमारी पुलिस का एक रवायत बन गई है, वैसे तो कानून में आप भी जानते हैं कि ये चीज़ें शामिल हैं कि आप किसी के घर भी जाएं, चाहे कोई प्राइवेट हो, तो आप पहले उसके जो है वो वारंट हासिल करें, आप उनको तफ्तीश में बुलवाएं, आप पूरा SOP जो है उसके मुताबिक प्रोसेस करें। फिर ख़ास तौर पर जो सरकारी लोग हैं, फिर फ़ौज के हवाले से, पाक आर्मी के हवाले से तो बड़ा क्लियर कट इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जब भी अगर आपको उनके किसी भी शख्स की कोई गिरफ्तारी मतलूब है, कोई हीनियस क्राइम हो गया है, तो आप उनके कमांडर से बात करें, आप उनके जो मौके पे मौजूद हाईएस्ट जो लोग हैं उनसे बातचीत करें, उनके कह के लिए हमारे ये मतलूब हैं। लेकिन पुलिस को ये सारा कुछ जो सियासी अमल दखल है, ये उसकी वजह से मामला गड़बड़ हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि सानिया 9 मई के मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के हवाले से किस तरह बेदरेक पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, और वही रिवायत पड़ी हुई है जिसका दिल करता है कि ये घर में घुस जाते हैं।
جی احمد فراز بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل وہی روایت ہے، یہ روایت آج کی نہیں ہے، یہ پرانی ہے جناب. دیکھیں میں تو ایک بات کہہ دیتا ہوں، جس پولیس کے پاس کسی کو مارنے کا اختیار ہے، یہ جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں یہ صحیح ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. جب جان لے لی جب جائے تو اس کے پیچھے کیا رہے گا؟ پھر ٹھیک کریں آپ، صحیح وہی کریں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو جس طرح یہ پولیس مقابلوں میں، جعلی پولیس مقابلوں میں یہ ملزموں کو پھڑکاتے ہیں، یہ عدالتوں سے جسے کہتے ہیں ماورائے عدالت، یہ جب قتل کرتے ہیں ان کو پوچھا جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کے جس طرح کہتے ہیں پنجابی میں ان کے جاکے کھل گئے ہوئے ہیں. یہ بات یونس صاحب، بالکل صحیح. بات ان کے جاکے کھل چکے ہوئے ہیں، ان کو لائسنس ٹو کل مل چکا ہوا ہے، ہر شہری کو مارنے کا ان کو کل لائسنس مل چکا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں جب ایسے معاشرے میں کسی سوسائٹی میں کسی ادارے کو اس قسم کا لائسنس مل جائیں تو وہ اس سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ پھر یہی سلوک ہوگا نا. اچھا، آج فواد چوری کا کیس عالیہ نیلم کی عدالت میں جو ہے وہ زیر سماعت تھا. انہوں نے آئی جی پولیس پنجاب کو بلوایا ہوا تھا. تو فواد چوری کے کیسز کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ ملزم اتنی دیر جیل میں رہا ہے، آپ نے باقی مقدمات میں گرفتاری نہیں ڈالی، اب آپ اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کوشش کی کہ جی نہیں وہ جس وقت ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کو گرفتار کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں، آپ عدالت میں کھڑے ہیں. نہیں میڈم آپ پوری بات کر لیں، پھر آپ مجھے موقع دیں گے میں بات کروں گا. انہوں نے کہا آپ نے اب تک جو سانیہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے تفتیش کی ہے، مجھے کسی ایک مقدمے کی پوری تفتیش پڑھ کے سنائیں کہ اس نے کیا کیا ہے. کوئی بھی ایک مقدمہ لے لیں، اور آپ کے پاس 1 سال ہونے کو ہے، ایک ملزم آپ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ باہر آئے گا دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیں گے. تو انہوں نے کہا جی آپ کل ساری تیاری کر کے آئیں اور مجھے کل کہتے جی میں نے کل نا کچے کے علاقے میں جانا ہے تو میری ٹیم آ جائے گی. عالیہ نیلم نے سخت برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ کوئی تمہاری اپنی پولیس فورس ہے تو آپ اس کو میسج دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ کل آ جائے. کل آپ کو یہاں آنا ہوگا، آپ کچا شچا مجھے نہ سائیں. اچھا بڑی مزے کی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی آپ یہ مجھے جو ٹک ٹاک والی پریزنٹیشن ہے نا وہ نہ دیں، آپ مجھے نا حقائق پہ بات کریں، یہ یہاں ٹک ٹاک والا کام نہیں چلے گا. تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، انہوں نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے کہ یہ ٹک ٹاک سے پنجاب پولیس کا مورال جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کام چھوڑیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے مریم نواز نے چارج لیا ہے، پنجاب پولیس جو دن رات ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی تھی، اس کے بعد اس کے وہ ٹک ٹاک کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر ہے، ختم ہو گیا. پہلے تو آئی جی صاحب صرف یہ دیکھتے تھے کہ کس ضلع کی، کس آر پی او کی، کس ڈی پی او کی ٹک ٹاک کے حوالے سے کارکردگی بہتر ہے تو اسے اپریشیٹ کیا جا رہا تھا. کیا یہ بات درست ہے؟ اس میں آپ دیکھیں ڈی پی جو راجن پور ہے سر، وہ احمد کیا نام ہے ان کا، وہ اکثر وہ ٹک ٹاک پہ نظر آتے ہیں. سر ڈی پی او ڈی جی ہاں جو ہے غالباً وہ نظر آتے ہیں. وہ سجاد مائی صاحب ہو گئے، انہوں نے ایسے ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اکثر وہ نظر آتے ہیں، بلکہ وہ نہیں بلکہ اور کافی افسران. آپ یہ دیکھیں نا یہ تو پریکٹس نیچے بھی ہونی شروع ہو گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اگر جسٹس نیلم صاحبہ نے یہ بات کی ہے تو اس کو پھر آئی جی صاحب کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک معزز عدالت ان کو کہہ رہے کہ جی کل آپ آ کے اس بارے میں مجھے بریف کریں اور آپ آگے سے یہ کہیں کہ میری ٹیم آ جائے گی آپریشن میں جانا ہے، یا یہ نہ ہو کہ جس طرح مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ علی ناصر رضوی اور دوسرے جو افسر تھے ان کو بھی ایک عدالت نے بلایا تھا فریز لائی کے معاملے میں. تو یہ لوگ کراچی چلے گئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ رپورٹ یہ لکھ دی تھی کہ جی ہم وہاں پہ کسی دہشت گرد کو پکڑنے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ عدالتوں کے ساتھ یہ جھوٹ نہیں چلیں گے، نہ ہی عدالتوں کے ساتھ جھوٹ بولنے چاہیے. عدالتوں کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. یہ جو پولیس افسران وہاں پہ جا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم دہشت گرد کو پکڑنے جا رہے ہیں یا ہم کچے کے آپریشن میں جا رہے ہیں، کچے کے آپریشن میں جا رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. یہ صرف عدالت سے بچنے کے لیے یہ ایک گھونڈا طریقہ ہوتا ہے. احمد فراز صاحب آپ کو بھی ایک عرصے دراز سے کام کرتے جو ہے دیکھا ہے کہ اس فیلڈ میں آپ بڑے متحرک نظر آتے ہیں، اور آئی جی صاحب کو آپ اے ایس پی دور سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ہم اکٹھے ہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. آئی جی صاحب کے اوپر جو سانیہ 9 مئی سمیت دیگر سیاسی وفاداریاں نبھانے کا جو ایک الزام لگ رہا ہے، ایک تو اس حوالے سے اب سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کا کام پورا ہو گیا ہے، پنجاب حکومت بھی ان سے کوئی خوش نظر نہیں آ رہی، اور سانیہ بہاول نگر کو بھی جو ہے وہ اس کا ایک جناب ذمہ دار قرار سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ان کی جو ہے وہ غفلت ہے، کوتاہی ہے. تو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اب انہیں تبدیل کر دیا جائے گا. کیا کوئی ایسی بات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو پچھلے ان کو تبدیل کرنے کی خبریں جو پچھلے 2-3 ماہ سے گردش کر رہی ہیں. الیکشن کے بعد بھی ہم سن رہے تھے کہ جی جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تو ان کو چینج کر دیا جائے گا. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید 21 اپریل کو بائی الیکشن جو ہے اس کے بعد جی بائی الیکشن ہے، شاید اس کے بعد پھر مزید کوئی تبدیلیاں متوقع ہیں. لیکن کہا کچھ نہیں جا سکتا کیونکہ کافی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید اب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کوئی اس بارے میں کوئی ایکشن لیں گی. کچھ آر پی اوز، ڈی پی اوز اور شاید
वो आईजी पंजाब को भी हटा के शायद कोई नए पुलिस अफसर को ले आए और उनको फिर वो आजमाना चाहती हूँ। अच्छा अहमद फराज साहब, हमने साबका दौर में देखा है कि जब भी किसी ज़िले में कोई बड़ा वाक़या पेश आ जाता था तो उसी वक्त उसके डीपीओ या आरपीओ या सीपीओ को फौरी तब्दील कर दिया जाता था। पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत बड़ा फैसलाबाद में वाक़या पेश आया, मरीम नवाज साहबा और उनके जनाब कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद उस घर में भी गए, लेकिन किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसी तरह सानिया बहावल नगर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत इस मामले में कोई बेबस दिखाई दे रही है या क्या वजह हो सकती है? लेकिन जब तक ये जो है तबादले, आप मुझे याद है कि आपको भी याद होगा कि जब इमरान खान जब चेयरमैन पीटीआई जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने दौर में पूरे पाकिस्तान में उन्होंने एक कहा था कि इंतजामी मशीनरियां चेंज कर दी जाए फौरी तौर पर, इंतजामी अफसरान को तब्दील कर दिए जाए। तो जिन अफसरान को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से लेके आईजी से लेके डीपीओ सब के सब उन्होंने तब्दील कर दिए थे। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अब 1 साल से ज्यादा हो गए तमाम अफसरान को, चाहे वो डीपीओ हैं, आरपीओ हैं, कमिश्नर हैं या एसी हैं, तो मेरा ख्याल है इनको तब्दील करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये जो है ना 1 साल से ज्यादा इनको हो गया, ये बहुत ज्यादा खुद को ये मजबूत समझने लगे हैं, ये तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है। जब ब्यूरोक्रेसी अपने अजला में मुरासम कायम कर लेती है तो करप्शन की शिकायत भी बढ़ जाती हैं, आप ठीक कह रहे हैं जी। बिल्कुल उनको अब चेंज करना चाहिए, क्योंकि इनको तमाम सारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनको 1.25 साल से ज्यादा हो गया। और ये 22 फरवरी 2022 को ये लोग आए थे, और मुझे याद है कि जब इलेक्शन था, जब निगरान गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद से इनको हटाया ही नहीं गया, तो ज्यादा मेरा ख्याल है इनको हटाने से शायद कोई बेहतरी आ जाए। बहुत शुक्रिया अहमद फराज साहब, आप हक़ाइक़ बता रहे थे कि आईजी साहब को हटाना चाहिए, क्या सूरत हाल है उस पर एक्शन लेना चाहिए। जी कुरैश साहब, आपने अहमद फराज साहब की बात सुनी, सारी चीज़ें आपके सामने जो उन्होंने कहा, आप कैसे, आपका क्या ख्याल है, आप इस पर क्या तज़िया पेश करेंगे? शुक्रिया यूनुस साहब। देखें, ये जो सानिया बहावल नगर हुआ है, इसको ऊपर वाकई देखें, मतलब कानून तो कहीं नज़र ही नहीं आता, कानून वाली तो बात ही नहीं है। और वो ऐसे इनके वो जैसे इन्होंने फरमाया कि इन्हों के झाके खुल गए ने जनाब जी, जहाँ मर्जी चाहें, जहाँ मर्जी। आप देखें कि इन्होंने साहिवाल में बच्चों के सामने माँ बाप को मार दिया, अभी तक उस केस का पता नहीं क्या कुछ नहीं बना, ऐसे सुलह कर लीजिए, ऐसे वहाँ मॉडल टाउन में 14 ख़वातीन को और लोगों को मार दिया, औरतों के मुंह पे गोलियां मारी। मतलब ये देखे ना, ये क्या है, बनी कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, सही, ऐसे ठीक है। तो 9 मई के बाद क्या हुआ, 25 मई 2022 से लेके जब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने वहाँ से लेके आगे तक जो तशद्दुद किया अवाम पे, जो मसले और पुलिस को खुला फ्री हैंड दिया, और उन्होंने क्या क्या किया। फिर 9 मई के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जनाब इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन में लोगों को उठाया गया, उनके तजवीज़ कुनुंदा और तायीद कुनुंदा को भी उठा लिया गया, यानी कि एक नाकाम रियासत के तौर पर हमारी जो है ना, जिसे हम बड़ा कहते हैं जी पुरअमन रियासत। फिर यह है कि अदालतों ने कई लोगों की ज़मानतें दी, चौधरी परवेज़ अलाई साहब की ज़मानतें, उन्होंने कहा DIG साहब इनको घर छोड़ के आए, और उन्हें घर तक ना पहुँचाया। अच्छा जाना, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये एक नाकाम रियासत के तौर पर जो सूरत हाल हम देखते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, अगर ये ही कानून के नफाज में कोताही जो है वो दिखाएंगे या जो इनकी ज़िम्मेदारियां वो पूरी नहीं कर पाएंगे, तो बाकी जो काम करने वाले अदारे हैं उनसे हम क्या तवक्कुआत कर सकते हैं। 24 करोड़ के इस मुल्क में जो गरीब लोग हैं, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, जो थानों में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं या किसी भी दफ्तर में जाते हैं, तो आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलता होगा? सब लोग आपके सामने बेइंसाफ़ी और लॉलेसनेस का रोना रोते रहते हैं कि इस मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है। तो जो पुलिस कर रही थी, आखिर यही होना था कि किसी कमज़ोर आदमी से तो आप ये तवक्को नहीं कर सकते ना कि वो पुलिस के साथ जनाब कोई फड्डा लेके तो इन्हें कुछ सबक सिखा सकता है। कोई ताकतवर अदारा इन्हें सबक सिखा सकता था जिस तरह के इन्हें सिखाया गया है। अब आप जो मर्ज़ी कहें, आपने देखा होगा कि पुलिस की वर्दियाँ भी जलाई गई,
मुलाजमीन ने अपनी बेबसी का अजहार करते हुए जो किया है, हम कहते हैं कि पुलिस ने जो वहाँ एक्ट किया उसका यही नतीजा होना था। पुलिस पहले वहाँ उनके घरों में गई है, जो आम शहरियों के घरों में जाकर करती है, पुलिस ने वहीं भी जाकर वही कुछ किया। एक उसकी प्रैक्टिस है ना, हम घर से निकलते हैं, हमारी आदत होती है हमने गाड़ी कैसे चलानी है, हमारी आदत होती है हमने टेलीफोन भी सुनना है, हमारी आदत होती है कि अगर ट्रैफिक आ रहा है, कोई अहलकार रोकता है तो हम बाज़ औक़ात रुकते भी नहीं हैं। तो हमारी पुलिस की आदत होगी है ना, जब किसी के घर में घुसती है तो बगैर देखे कि ये बूढ़ा है, बगैर देखे कि ये कोई आगे औरत है, तशद्दुद शुरू कर देती है। यानी कि ये एक पुलिस गर्दी का कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के बेशुमार कोई दर्जनों सैकड़ों नहीं, हज़ारों लाखों वाक़यात हम जो है वो कोड कर सकते हैं। तो यही इस वाक़या में भी हुआ। बहावलनगर में 2 वाक़या, यानी कि इस वाक़े में 2 शहरियों को पुलिस पेट्रोलिंग पे थी, रोका गया किसी को चेक करने के लिए, वो रुका नहीं। बाद में पता चला जी जो ताकब करके पकड़ लिया है वो उसका फलां घर का भाई है, वो वहाँ उसे ले जाता है। वो वहाँ जब पुलिस को लेके जाता है तो पुलिस उसके घर ज़बरदस्ती घुस के उसको पकड़ना चाहती है, वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस का घेराव कर लिया जाता है। पुलिस का घेराव करने के बाद पुलिस को वो एक कमरे में बंद कर देते हैं। SHO अपने वायरलेस सेट के ज़रिए कॉल करके मज़ीद नफरी मंगवाता है और फिर वहाँ जो तमाशा लगता है, फिर पुलिस बताती है कि हम पुलिस वाले हैं, फिर उन घर वालों को, उस मोहल्ले वालों को, उन लोगों को दिखाती है कि जी पुलिस क्या चीज़ है। पुलिस ने फिर वहाँ अपना खूब काम दिखाया। वो जो पुलिस की ज़्यादती या नाइंसाफ़ी के मनाज़र थे वो कैमरे की नज़र हो गए। वो सारा कुछ मुतासरीन ने, क्योंकि उनका हसास अदारे से तल्लक था, उन्होंने अपने जो करता धरता थे उनको बताया, दिखाया कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। यही बात ख़त्म नहीं हुई थी, उनको पकड़ के थाने में भी ले गए और वहाँ उन्हें अदालत में पेश करने की बजाय वहाँ जनाब हब्से बेजा में रखा गया, कहीं अदालत में पेश ना किया गया। फिर वही हुआ जो आपके सामने है। फिर आपने देखा कि कैसे कैसे वीडियो वायरल हुई, आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें सामने आई। ये आप और मैं नहीं कर सकते, ये यही कर सकते थे जिन्होंने किया है। पुलिस के साथ जो कुछ हुआ है, हम रोज़ इनके अफसरान के साथ बैठ के बात करते हैं, हम इससे कोई खुश नहीं हैं। लेकिन अगर एक परसेप्शन की बात की जाए तो परसेप्शन यही है कि लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो कि हमारे जज्बात ये नहीं है कि किसी अदारे के साथ भी ऐसा हो। लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग इनसे बहुत तंग हैं, लोग इनके जो हुस्न सलूक है उससे खुश नहीं हैं। लोगों को पता है कि जब इनके हम हत्थे चढ़ जाएँ तो ये हमारे साथ जो करते हैं तो इनके साथ यही होना था। कुरैशी साहब, ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल अदारों में तसादम नहीं होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि तसादम हो। देखें, ये आपने बड़ी तफसील से बता दिया सब कुछ। हाँ जी, इसमें देखें सबसे पहले तो ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए कि पुलिस सर्च वारंट के बगैर उस घर में दाखिल क्यों हुई जनाब, क्योंकि उन्हें आदत पड़ी हुई है। कुरैशी साहब, जो बात आप कर रहे हैं कि सर्च वारंट, आप देखें कि यहाँ तो किसी जब वो ज़ेरे ताब कोई हमारा मिनिस्टर आ रहा होता है, सेंटर आ रहा होता है, मुल्क का सबक वज़ीर आज़म आ रहा होता है, उसके घर में पुलिस सर्च वारंट नहीं लेके जाती, जिस तरह पुलिस जाती है आपके सामने ही है। तो ये रुकना चाहिए ना। आप देखेंगे मुल्क में कानून तो है नहीं है, और कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए जो कि इस मुल्क में नहीं है। आपने देख लिया अदारों को जैसे काम कर रहे थे। हाँ जी, प्रेसिडेंट साहब कुछ कहते हैं, अदालतें कुछ कहती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाला वाक़या और कई वाक़यात में उनकी ज़मानतें हुई, उनको नहीं छोड़ा पुलिस ने। साथ ही ये इसीलिए नहीं ना हो रहा कि पुलिस में सियासत का अमल दखल है। जब तक कि सियासत का अमल दखल ख़त्म नहीं किया जाएगा ये एक अदारा नहीं बन सकेगा। और सियासत का अमल दखल इसलिए है कि हमारे नुमाइंदे सियासी अदारे इन्हीं के जरिए, इन्हीं के हमारे हमने जो सियासी लोग चुने हैं वो भी 2 नंबर से चुने हैं, वो भी फॉर्म 47 की पैदावार है। और कुछ लोग वो हैं जो बाहर से डायरेक्ट आके गैर सियासी लोग इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे लग गए हैं। ठीक है ना। अब इसका होना तो ये चाहिए था कि पुलिस फौरी तौर पे इसकी इंक्वायरी करती अगर कोई कानून होता। लेकिन अगर अना का मसला है कि हाँ जी हाँ पुलिस को मारा है, चलो जी अब सारी पुलिस आ जाए, हम इनको मारेंगे, फिर उनको मारा, उधर से आर्मी वालों ने उन्होंने कहा जी हमारी अना का मसला है, इनको फैंटी लगाएं इन्होंने। अच्छा, कैसे चाहते हैं? हम रोज कहते हैं कि जी जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, वो ऑन कैमरा सबको सुनेंगे। वो सारा दिन हमारे जो टीवी चैनल्स हैं
وہاں ان کی جناب کوریج کرتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو جو ہے وہ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے معاملات کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ یہ لائیو کوریج آپ دیکھیں ٹی وی کے سامنے، تاکہ یہ جو بہام پیدا ہوا ہے یہ ختم ہو سکے. سینئر تجزیہ کار ہیں سید نعیم الصاد صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس حوالے سے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی نعیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھٹ صاحب. جی نعیم صاحب، ہم نے ثانیہ بہاول نگر کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ ثانیہ بہاول نگر کا جو واقعہ ہے یہ جس طرح سے آپ کے سامنے پیش آیا ہے، آخر بالآخر یہی نتیجہ نکلنا تھا. ہم تو روز پولیس کے جو افسران ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، ہمیں دکھ تو ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، لیکن ایک جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یہ کیوں ہے؟ لوگ اپنا غصہ نکالتے ہیں نا، ہم یعنی کہ لوگ اس لیے بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس حد تک تو یہ افسوسناک ہے کہ دو باوردی فورسز جو ہیں، ڈسپلنری فورسز دو، جناب ان کا باہم جو ہے وہ تنازع کھڑا ہوا ہے، آپس میں لڑائی ہوئی ہے دو منظم فورسز کی. جناب اس حد تک یہ افسوسناک ہے. لیکن دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جو بھرمار ہے پبلک کومنٹس کی، جناب جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج اور پولیس کی لڑائی میں ہم لڑائی کے ساتھ ہیں. جناب مطلب وہ دونوں فریقین کا ساتھ نہیں دے رہے، ایسے ہی وہ لڑائی کا ساتھ دے رہے ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا فریق مزے لے رہا ہے. جناب اب یہ جو مزہ کے خیز صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس تو پہلے ہی نفرت کا علامت تھی، نشان تھا. جی وہ نفرت کی علامت تھی نا پولیس سے. جناب پولیس وردی کو دیکھ کے لوگ سڑک پہ کھڑے ہوئے چھلر کہتے تھے. ایسے ہی لوگ چوک میں جب وہ سارجنٹ دوسرے والے ہوتے تھے تو ان کو بائک سے ڈرا کے بھاگ جاتے تھے، کوئی نیلی سیاہی پھینک دیتا تھا. یہ جو نفرت کی علامت تھی، اب وہ نفرت کی علامت دوسرے منظم ادارے کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ خطرناک ایک الارمنگ سچویشن ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ عوام ان اداروں سے اس حد تک تنگ آ گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ آپس میں لڑ کے گتھم گتھا ہو کے دست و گریبان ہو کے ختم ہو جائیں. اداروں کے لیے یہ صورتحال جو ہے وہ نہایت خطرناک ہے، نہایت خطرناک. دیکھیں ادارے جو ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں جناب، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے، ان کو تحفظ کی فراہمی کے لیے ہوتے ہیں. اچھا شاہ جی معافی چاہتے ہیں، آپ اپنی بات جاری رکھیں، لیکن میں یہاں جو آپ کی بات کو روک کے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب ادارے جو ہے ان کے کمانڈر لے لیں یا حکومت کے جو ذمہ دار لوگ لے لیں، وہ بھی اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے. آپ دیکھیں اس پہ پنجاب حکومت بالکل خاموش ہے. کوئی انہوں نے ماسوائے انکوائری کے کوئی ابھی تک بات نہیں کی. پہلے کیا ہوتا تھا، ابھی تک اس ڈی پی او کو کلوز نہیں کیا گیا، ابھی تک وہاں کے کسی بھی افسر کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. دوسرا، آج شاہ جی عدالت میں فواد چوہدری کے حوالے سے عالیہ نیلم کی عدالت میں کیس جسٹس معزز عدالت میں زیر سماعت تھا، تو وہاں ان سے پوچھا گیا کہ کتنے مقدمات اس کے ابھی باقی ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، مختصر یہ کہ انہوں نے کہا یہ ایک بندہ اتنی دیر جیل میں رہا ہے، جن مقدمات میں یہ مطلوب تھا آپ نے گرفتاری کیوں نہیں ڈالی، انتظار میں کیوں بیٹھے رہے؟ ایک اس انتظار میں ہے کہ جب باہر آئے گا دوسرے مقدمے میں ڈال دیں گے. عاجز صاحب نے کہا جی وہ میں جناب یہ جب ہم ضروری سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی ضروری سمجھتے ہیں؟ ایک بندے کی ایک مقدمے میں ضمانت خارج ہوتی ہے، وہ جیل میں ہے، تو آپ اس میں اس کی گرفتاری کیوں نہیں ڈالتے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ سانیہ 9 مئی کو 1 سال ہونے کو ہے، آپ نے کیا کسی مقدمے کو ایک مقدمہ بتا دیں. انہوں نے کہا جی وہ جہاں ہم ضروری سمجھتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جہاں آپ ضروری سمجھتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں آپ ضروری سمجھتے ہیں اس مقدمے میں بندے کو گرفتار کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جی جہاں کوئی بے گناہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی میرے ساتھ وہ بات کریں، ایک مقدمہ لے کے مجھے بتائیں آپ نے اب تک تفتیش کیا کی ہے، کسی ایک مقدمے میں آپ پکڑ کے فائل بتائیں. انہوں نے کہا جی کل آپ تحریک کے ساتھ آئے. انہوں نے کہا جی کل میں جا رہا ہوں اپنا کچے کے علاقے میں تو میری ٹیم آ جائے گی. انہوں نے کہا یہ کوئی پنجاب پولیس کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کل آپ کو یہاں آنا ہوگا، کچے بچے کو چھوڑیں. انہیں جو سب سے بڑی بات مزیدار شاعری کی، انہوں نے کہا جی یہ جو آپ ٹک ٹاک والی پریزنٹیشن دیتے ہیں نا، وہ مجھے پریزنٹیشن نہ دیں، آپ یہ ختم کریں. یہ یعنی کہ بڑی خوش شئین بات ہے کہ عدالتیں اب جو ہے وہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ ہونا چاہیے. یہ آپ دیکھیں شاید اس پہ کسی پنجاب حکومت کا کوئی بیان نہیں سامنے آیا ماسوائے انکوائری کے.
اور سب سے بڑی بات شاہ جی اب کیا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ جو واقعہ پیش آتا ہے اس پہ نوٹس لیا جاتا ہے. یہ سوشل میڈیا کا اٹھایا ہوا واقعہ پھر کارروائی ہوئی ہے, ورنہ تو اسے دبا دیا جانا تھا. سر جی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام ادارے موسٹلی بیشتر جو ہے نا, بیشتر ادارے, جی جی تمام تو نہیں کہنا چاہیے, بیشتر ایک دو ٹھیک بھی ہیں, بیشتر ادارے ہمارے ایسے ہیں جو شکست و ریخت کا شکار ہیں جناب. اور بالخصوص افسوسناک امر یہ ہے کہ جو منظم ادارے ہیں جن کو تحفظ عامہ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, جنہیں قانون پر عمل درآمد کی ذمہ داری دی گئی ہے, وہ اپنی ذمہ داری پراپرلی جو ہے وہ نبھا نہیں رہے, ادا نہیں کر رہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم ہر ایک شخص جو ہے نا بدحواسی کا شکار ہے. جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئی جی کا منصب کتنا مقدس اور کتنی اہمیت کا حامل ہے. جناب اگر آپ اس کو ایک پپٹ, ایک ٹک ٹاکر کا عہدہ بنا دیں گے صحیح, تو وہ اس کے ریزلٹس آپ کیا لیں گے, نتائج کیا نکلیں گے, یہ سب کے سامنے ہے. دیکھیں یہ جو بڑے اہم مناصب پر لوگ فائز ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی اہم ہیں. کوئی شک نہیں, بالکل صحیح. صرف عہدہ رینک لگا کے آپ اپنے آپ کو آئی جی کہہ کے دیکھیں, انہوں نے کوئی رینک جو ہے وہ لنڈا بازار سے لے کے تو نہیں لگایا نا. بالکل صحیح. ایک ڈسپلن فورسز کے سربراہ جو ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے رینک کی پاسداری کریں, جو ان کو منصب دیا گیا ہے اس کے ساتھ انصاف کریں. یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ جو بھی حکمران آ جائے اس کے گن گانا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جیتے ہم اس کے ساتھ ہیں. اب یہ جو جیتے اس کے ساتھ دینے والی پالیسی ترک کر کے ہمیں واقعی اس کو فورس, ڈسپلن فورس جو ہوتی ہے نا, اگر وہ بنانا ہے تو یہ صرف زبانی کلامی کہہ کے کہ ہم کلچر تبدیل کر دیں گے, سیاسی مداخلت ختم کر دیں گے, اس سے کام نہیں چلے گا. ہمیں عملاً ایسا کر کے دکھانا ہوگا. آپ تو ایک تو یہ کہیں کہ 500 روپے کا 800 روپے کا سوٹ پہنا جا رہا ہے, 20 روپے کی 30 روپے کی جو ہے میک اپ کیا جا رہا ہے. اس کہنے سے یہ ایک مصنوعی اور عارضی چیزیں ہیں. یہ آپ جتنا لوگوں میں مذاق بن جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا شاہ جی آپ اپنی بات دوبارہ آپ سے جاری رکھواتے ہیں. گریز صاحب دفتر میں اپنا اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, بڑے بےتاب ہیں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے. دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی گریز صاحب, آپ نے نعیم صاحب کی باتیں سنی, وہ بتا رہے ہیں کہ تمام اداروں کو اپنی ذمہ داری ہے جو وہ پوری کرنی چاہیے. جی دیکھیں ادارے اپنی ڈومین میں تو رہ ہی نہیں رہے جناب. ہاں جی, اداروں کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا, چلیں جیسا بھی ہوا, یہ واقعہ ہوا, فوری طور پہ پولیس کو اس واقعے کی خود انکوائری کرنی چاہیے تھی جناب. جب کہ ڈی پی او اور وہ جو ہیں آر پی او وغیرہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی انکوائری نہیں کی, اور بلکہ اگر آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں, دیکھیں کام غلط ہے تو اس کا پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے, یہ صحیح ہے تو اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے. لیکن یہ آپ کہیں کہ جی وہ پولیس انہوں نے وائرلیس کر دی کہ پولیس اور بھیج دیں, انہوں نے اور پولیس بھیج دیں, عزت بیزتی کا مسئلہ ہے جی. ہاں جی, اب لڑائی ہوگی جی, لڑائی ہوئی اچھی خاصی, لیکن بعد میں کیا ہوا, پھر یہ مرغے بھی بنے, یہ پتہ نہیں کتنی یہ ہماری وردی کی تضحیق ہوئی ہے دونوں طرف. دونوں طرف وردی کی تضحیق ہوئی ہے, اس طرف بھی اور اس طرف بھی. اس لیے ان چیزوں کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے, اور ادھر آرمی کو بھی اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کیوں گئے, اور اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو پھر ہائی لیول پہ اس کا کوئی مسئلہ حل ہونا چاہیے. ہاں جی, تو باقی بات آپ نے کہی ہے کہ لوگ تیسرا گروپ جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے. دیکھیں آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت سے لے کے اب تک ظلم و تشدد کی جو داستان رقم کی ہے, لوگ کیا بہرے ہیں, اندھے ہیں, دیکھ نہیں رہے؟ انہوں نے دیکھا ہے کیسے ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بھائیوں, یار پڑھے لکھے لوگوں کو آپ نے ایسے اٹھایا, ایسے مارا. ہیں جی, شاہ محمود قریشی جیسا آدمی جو ایک بڑا پرفیکٹ جینٹل مین ہے, گدی نشین ہے, اس کو ایک پولیس کا آدمی ایس آئی یا پتہ نہیں سب انسپیکٹر دھکے دے رہا ہے. ہے جی, پرویز رضائی صاحب کو اٹھا کے جناب انہوں نے ٹانگوں سے پکڑا, ہاتھوں سے پکڑا, اٹھا کے اندر پھینکا. یار یہ کیا ہے,
یہ اس کا کیوں نہیں نوٹس لیا گیا؟ آئی جی صاحب کو ہم نے تغمہ دے دیا ہے کہ جی آپ نے بڑی اچھی کارکردگی کی ہے، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. کس چیز کا تغمہ؟ ہاں جی، اس کی ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں. اب آپ دیکھیں ایک خاتون کو آج ہی ہم سن رہے تھے، ہاں جی، ایک خاتون کو ریلوے پولیس کا اہلکار جو ہے اس نے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا اور سنایا کہ وہ خاتون مر گئی. نہیں، بعض اسے ٹرین سے نیچے پھینک دیا، اس کی موت واقع ہو گیا. اب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس میں، کیا ہو رہا ہے یہ. پھر یہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر لوگ تو خوش ہوں گے نا جی، لوگ تو کہیں گے ٹھیک ہے بھئی ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا، نعیم صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. جی نعیم صاحب، آپ یہ ان واقعات کے ذمہ داران کے خلاف آپ کے خیال میں کیا کارروائی ہوئی؟ میں اس میں ایک ریزن چھوٹی سی سمجھے، بنیادی وجہ کیا بنی ہے. بنیادی سبب یہ ہے کہ جب پولیس اہلکاروں نے چادر اور چار دیواری کا جو پامال کیا نا، اس کا تقدس جب پامال کیا تو پاکستان آرمی کے جوانوں نے تھانے کا تقدس پامال کیا. ٹھیک ہے، اس کو آپ ذرا جوڑ کے دیکھیں واقعے کو کہ اس میں سارے دیکھیں، ایک آرمی کا ایک پروسیس ہے جناب. اس پروسیس میں اگر ایمرجنسی میں کسی نے کہیں جانا ہے اور اس کو سرکاری لاجسٹکس درکار ہے، گاڑی چاہیے، اسلحہ چاہیے، تو وہ اس کے لیے باقاعدہ اپلائی کرتے ہیں اور گاڑی آپ کو آن پیمنٹ ملتی ہے. اس میں 1-1.5-2 گھنٹہ لگتے ہیں. لیکن یہ فوری ایکشن ہو گیا. جی آ رہی. ساری کا سارا جو اجلت میں ہوا ہے نا، یہ دو طرفہ غلطی ہیں. پولیس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اس ایس ایس جی گارڈ کے گھر جا کر، اس کی خواتین کو باہر نکالا، بندوں کو تھپڑ مارے، تھانے کی حوالات پہ بند کر دیا. اس کو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دوسری فورس کے اہلکار ان پہ بھاری پڑ گئے. شیر کو سوا شیر پڑا. جب سوا شیر ہوا تو انہوں نے تھانے کا تقدس پامال کر دیا، پولیس وردی کا تقدس پامال ہوا. یہ سارے کے سارے شکست و ریخ جو ہے نا، یہ اداروں میں ٹکراؤ کا باعث ہے. وجہ آپ نے جو پہلے یونس صاحب خود کہی ہے نا کہ ہمارے ہاں فورسز کے سربراہان کپتان جو ہیں وہ نااہل ہیں، شہرت کے بھوکے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اپنے جو مقاصد ہیں، جو فرائض ہیں، اس سے وہ حکم عدولی کر رہے ہیں، آئین کی پامالی کر رہے ہیں. دیکھیں، وہ وزیر اعلیٰ کے، وزیر اعظم کے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے یا گورنر کے ملازم نہیں ہیں، وہ سرکار کے ایک افسر ہیں. سرکاری افسر ہونے کے ناطے انہوں نے عوام کے پیسے سے، عوام کے قومی خزانے سے انہوں نے ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے. وہ تحفظ کی فراہمی کی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوں گے تو رزلٹ یہی نکلے گا. آپ دیکھیں، میرے آپ کے کسی اور کے گھر میں کتنے گھروں میں پولیس گئی؟ جی بالکل صحیح، کوئی جواب نہیں ملا نا. بالکل صحیح. تو پنجابی میں کہتے ہیں ان کا ہیڈ پک گیا. بالکل صحیح. ان کو ایک ایسا وہ ملتا ہے کوشن کہ کوئی کچھ کہتا ہی نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ایک ان پہ سوا شیر پڑ گیا. ایک ایس ایس جی کے گھر وہ چلے گئے، کمانڈو کے گھر، اور ایس ایس جی کمانڈو نے پھر ان کو مزہ چکھایا. اب تو لوگ لطیفے بنا رہے ہیں کہ وہ کرنل کے چاول کو بھی کرنل صاحب کہتے ہیں. شاہی، میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک دن پہلے کی بات ہے کہ وہ جناب سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ لاری اڈے پہ کوئی بندہ کھڑا جو ہے وہ اہلکار آوازیں لگا رہا تھا کہ وہ 52 نگر تھاندہ سپاہی نے اس کو تھپڑ لگا دیے. اس نے کہا تو مجھے دیکھ کے یہ کہہ رہا 52 نگر. یہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ ایک اور پولیس کی گاڑی کے جناب بیٹھا ہے کوئی ایس ایچ او لیول کا آدمی اور ملازم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو موٹر سائیکل سوار آتا ہے، وہ اس کو روکتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا کاغذ چیک کراؤ. وہ کہتا ہے جی کاغذ تو میرے گھر پہ ہیں. وہ کہتا ہے لائسنس چیک کراؤ. کہتے ہیں لائسنس بھی پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی شناختی کارڈ چیک کرائیں. وہ کہتے ہیں جی شناختی کارڈ بھی میرے پاس نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نہیں، آپ تو غیر قانونی پھر سوری استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں، آپ کو تو تھانے میں جانا پڑے گا. آپ رہائشی کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا جی میں رہائشی بہاول نگر کا ہوں. ان کا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں فوجی ہوں. بیٹا فوری جلدی اس کو جوس پلاؤ، بٹھاؤ اس کو کرسی پہ بٹھاؤ. یعنی کہ اب دیکھیں کیا پرسیپشن قائم ہو گئی ہے، یہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے. یہ منظم فورس کا حال ہے کہ جس کو اتنے پیسے خرچ کر کے، اتنی مراعات دے کے، اتنے سہولیات دے کے، ان کے کلچر تبدیل کرنے کے دعوے کر کے ہم اس طرح کا مذاق اڑوا رہے ہیں. اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. جی شاہی، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. گریز صاحب آخری 1-2 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس، آپ اس پہ ذرا بات کر لیں. نعیم صاحب سے ہم نے اجازت لے لی ہے کیونکہ آپ سے بھی بات کر رہی تھی. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ گریز صاحب، نعیم صاحب کی باتیں آپ نے سنی غور سے. جی گریز صاحب. دیکھیں، یہ جو 52 نگر
بس یہ اس میں یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے یہ جو کام ہوا ہے، اور پولیس کی ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے کہ یہ بغیر سرچ وارنٹ کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ یہ جو عادتیں پڑھی ہوئی ہیں غلط اور گندی عادتیں، ان کو خاتمہ ہونا چاہیے، اور ایک عام انسان چاہے گاؤں میں رہتا ہے، چاہے شہر میں رہتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا ہے، وہ ایک قابل احترام پاکستانی ہے۔ اس کے لیے اس کی عزت ہم پہ بڑی واجب ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سڑک پہ جو اصل لوگ ہیں جن کے پاس کاغذ نہیں ہوتے وہ چلے جاتے ہیں، جو شریف لوگ ہیں ان کو ٹریفک پولیس پکڑ لیتی ہے اور ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتی ہے۔ آپ گلار صاحب کسی ناکے پہ اگر موجود ہوں تو آپ کو کوئی اہلکار روکتا ہے تو آپ رک جاتے ہیں، آپ کو وہ اب کبھی کہے گا جی آپ کی گاڑی کے بلیک شیشے ہیں، کبھی کہے گا جناب آپ نے وہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھا ہوا، یعنی کہ مختلف بہانوں سے وہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں ایسے ہی ہے، میں آپ کو یعنی کہ اگر وہیں کوئی بڑی گاڑی آ جائے، مجھے دے دیں، اگر وہیں کوئی بڑی گاڑی آ جائے اس کو وہ رکنے کا اشارہ کرتے ہیں، وہ رکتا نہیں، وہ کٹ لگاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ حضور مجھے دے دیں۔ جناب میں لنک روڈ پہ، ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ میں روزانہ بچی کو اکیڈمی میں چھوڑنے جاتا تھا جناب، تو وہ پولیس والے نے مجھے روک لیا جناب۔ اب مجھے اتنی جلدی وہ بچی لیٹ ہو رہی ہے، میں نے اسے کہا کہ دیکھو کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا جی آپ کے شیشے کالے ہیں۔ میں کہا یار دیکھو کہاں لگا ہوا ہے کاغذ؟ جناب اچھا نہیں، آپ پھر مجھے اپنے کاغذ دکھائیں، ہاں جی، پھر کبھی آپ کی فلاں چیز نہیں ٹھیک۔ میں نے کہا یار تم ایسے کرو، یہ میرا شناختی کارڈ لو، اس کو پکڑو، میں یہ بچی کو چھوڑ کے آتا ہوں، پھر میرے ساتھ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ ہاں جی، جب میں واپس آیا تو میں نے کہا ہاں بھئی اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، تم کبھی کوئی بات کرتے ہو، کبھی کوئی بات کرتے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ ہمارے محافظ نہیں ہیں، ہم انہیں دیکھ کے اپنے آپ کا جو تحفظ ہوتا ہے وہ محسوس نہیں کرتے، اور ان کو ذرا یہ اخلاقیات ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ بندہ کتنی عمر کا ہے، سینئر سٹیزن ہے۔ میں نے کہا یار میں تو اتنے سال میں نے ایز اے سینئر آفیسر سرو کیا ہے، اور تم مجھے ایسے فضول چیزوں، جہاں تو میری غلطی بتاؤ تو چلان کرو، بس سیدھی بات، دوسری بات نہ کرو۔ تو یہ آپ ان کی جو ہے پولیس آفیسرز، ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کریں۔ یہ بغیر بتائے، بغیر وارنٹ کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا، ہیں جی، سڑک پہ جاتے ہوئے موٹر سائیکل پہ میاں بیوی کو پکڑنا، بہن بھائی کو پکڑنا، یہ کام چھوڑ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی غلط کام پسند نہیں، اور آپ کو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے محمد علی جناح قائد اعظم نے جناب اس لیے یہ ملک نہیں لیا کہ یہاں پہ مافیا کا قبضہ ہو، ہمیں مافیا کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس میں اقدامات کرے۔ جی گلار صاحب، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ فورسز کو اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایسا طریقے سے نبھانی چاہیے، ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ جہاں اپنی جگہ پہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن ہم یہ تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں کی مقامی پولیس جو ہے انہوں نے فرائض سے جو ہے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں جو RPO بہاولپور جو رائے بابر سعید ہیں، DIG عہدے کے آفیسر ہیں، میں ان کو ذاتی طور پر جانتا، وہ انتہائی اچھی شہرت کے عامل پولیس آفیسر ہیں، نہ تو کبھی زندگی میں ان کے خلاف کوئی کرپشن کی شکایت رہی ہے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے سفارش کے بال بوتے پر کوئی تعیناتی حاصل کی ہے۔ وہ جہاں بھی گئے وہ میرٹ پر کام کو ترجیح دیتے ہیں، اور انہوں نے اس کام میں بھی جو بھی ذمہ داران ہوں گے، کسی کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو معافی مل پائے گی۔ وہ جب سے بہاولپور میں گئے ہیں وہ انتہائی اچھے جو طریقے سے وہاں کی ذمہ داری ہیں وہ نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ واقعہ اچانک سے سرزد ہونے سے ان کی کارکردگی متاثر نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو بھی لوگ اس واقعہ میں ملوث ہیں انہیں سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن جن لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں ایسا طریقے سے نبھائی ہیں یا ان کا پروفائل دیکھا جائے کہ وہ آج تک کام ٹھیک کرتے نظر آ رہے ہیں، تو انہیں ہم اس میں سزاوار یا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ البتہ جو DPO بہاول نگر ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے پہلے ہی بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشانات لگے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے پہلے ہی بہت زیادہ خبریں جو ہے وہ سرگرم ہیں کہ وہ کرپشن کے کیسز میں ملوث رہے ہیں، ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے۔ ایسے آفیسر کی تعیناتی سے قبل ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں ہم اسے تعینات کر رہے ہیں کیا وہاں یہ کام کر بھی پائے گا یا نہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبانی یونس باٹ اور اسٹوڈیو میں موجود جناب جوید اقبال خیر صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔